بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر علی مرزا سے جو ہمارے اختلافات ہیں، علماء کے اختلافات ہیں، وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اب ایک فتویٰ آیا ہے سامنے جو بڑا پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک مولانا صاحب کی طرف سے فتویٰ دیا گیا کہ جی انجینئر صاحب کا قتل جائز ہے۔ میں اس اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ہم اس فتوے سے بالکل متفق نہیں ہیں، اور جتنی بھی میری بڑے علماء سے بات ہوئی ہے، جہاں تک میری رسائی تھی، جن سے میری بات چیت ہوئی ہے، وہ کوئی بھی اس فتوے سے متفق نہیں ہے۔ تو لوگ اس فتوے کو علماء کا متفقہ فیصلہ نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے قتل و غارت بہت ہوئی ہے۔ یہ شرعاً کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی کہ کسی بھی شخص کو اٹھ کے وہ قتل کر دے۔ انسانی جان کا قتل، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم اس کا قتل جائز نہیں سمجھتے۔ پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام کی بے ادبی کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو قانون بنا ہوا ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، ہائی کورٹ کا کام ہے، جج کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون گستاخ ہے اور کون گستاخ نہیں ہے، اور اس بیس پہ جو بھی پاکستان کا لا ہے، قانون ہے، وہ نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ جی اٹھ کے قتل کر دیا جائے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بیسیوں اختلافات ہیں انجینئر علی مرزا سے، میرے کیا اہل سنت والجماعت کے علماء انجینئر علی مرزا کے عقائد کو درست نہیں سمجھتے، لیکن قتل و غارت کے فتوے دینا، انسانی جان غیر محفوظ ہو جائے ہمارے ملک میں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کو علماء کا فتویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کل کوئی سرفرا اٹھے اور کسی انسان کو قتل کر دے گستاخی کی بیس پہ، بے ادبی کی بیس پہ، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور علماء بھی، جہاں تک میری رسائی علماء سے ہوئی ہے، وہ بھی اس عمل کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو ملک میں امن کی کوشش کریں، اور دلائل کی دنیا میں رہ کے ہی بات کی جائے گی۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً کوشش نہ کریں۔ یہ جو ریسنٹلی فتویٰ آیا اور سوشل میڈیا پہ پھیلایا جا رہا ہے، بالکل غلط ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس فتوے کا کوئی سر نہیں بنتا، اور وہ پھر یہ ہے کہ ذرا سی کسی کی بات زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے نا، لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جنید جمشید کے ساتھ ہوا، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا، اور سیالکوٹ کا جو واقعہ ہوا تھا، ہم تو یہ جو واقعات تھے ان کے زخم ابھی چاٹ رہے تھے کہ جناب ایک اور فتویٰ مارکیٹ میں آ گیا کہ جی فلاں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو خدارا جو مذہبی لوگ ہیں وہ جنون کی حد تک آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، پاکستان کا، اسلام کا امیج دنیا میں خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ملک میں نقصان ہوگا اور قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا۔ تو بالکل غلط ہے۔ لہذا میں ابھی نیچے آیا ہوں گھر سے اتر کے، صرف اس کلپ کو ریکارڈ کروانے کے لیے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا سوشل میڈیا پہ کوئی فتویٰ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو دیگر علماء سے بھی میرا مشورہ ہوا، تو سب کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں فوراً اس کے خلاف ایک بیان ریکارڈ کروانا چاہیے، اس فتوے کے خلاف۔ یہ علماء کا فیصلہ ہرگز نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، اور نہ علماء کا فیصلہ ہے۔ اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ملک میں ہر ایک کی جان محفوظ ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، یا کسی بھی فرقے سے، یا کسی بھی مذہب سے، کوئی بھی رائے ہو۔ دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ڈیبیٹ کریں، دلائل کی دنیا میں آپ ضرور ایک دوسرے کو چیلنج دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو آئین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو لا کے ذریعے اس میں پنشمنٹ کی کوشش کی جائے، قانون کا سہارا لیا جائے۔ جج فیصلہ کرے گا کہ کیا سزا بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے پاک فرمائے، اور اس شر سے اللہ تعالیٰ ہمارے کنٹری کو محفوظ فرمائے، اور عالم اسلام میں محبت اور اتحاد پیدا فرمائے، اور ہماری سب کی جانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور یہ جو مذہبی شدت پسندی ہے، اس شدت پسندی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں۔ اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ، کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا، اس میں کہا ہے کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا۔ وہ بھائی پھر آگے نا، اسٹائل ہے۔ مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے، 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ، اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا ہے۔ اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا، لیکن ہو جائے گا۔ اور بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا، تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا۔ عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا، تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے، ایسا تھوڑی ہے۔ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دے رہے ہیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے، مفتی صاحب چھوڑو اس کو، کون مفتی کون عالم، ریفرنسز تو دے رہا ہے نا، یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا، پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ۔ ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک، جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے، تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا، وہ جو حوالے دے رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے۔ کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آیا، تو میں نے کہا بلایا، کہہ رہے غلطی ہو گئی بلایا آپ کو نہیں آیا، حوالے تو ہے نا۔ علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ
सामने आ जाएं। तुम्हारे मरे हुए बुजुर्ग और जिंदा बुजुर्ग उनके सारे दलाइल फेल हो गए जिस बंदे के सामने, उसे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं सूरह फातिहा ही इतनी रवानगी के साथ नहीं आती जिस तरह मुझे कुरान और सुन्नत के दलाइल अज़बर याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। ना स्टाइल 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 है। मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवा दी है अदालती खुला पर। वो जेहलम वाली सरकार जो है ना, वो फूंको वाली सरकार से भी बड़ा मसला है। वो उसने ये कहा है कि अदालत एक तरफा खुला दे सकती है, अदालत या तो मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरा जेहलम वाली सरकार के भी चलाए। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा रिएक्शन किया है, और ये मैंने जेहलम वाली सरकार ही की बातों की वजह से किया है, क्योंकि जेहलम वाली सरकार जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो तो ऊटपटांग मसाइल बता ही रहा है बेचारा। उसको ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना फिक़ा का पता, ना इजमाए उम्मत का पता, और किसी एक जगह जेहलम वाली सरकार टिकती नहीं है। अपने ही दावों में तजाद, एक जगह एक दावा, अगली जगह दूसरी दावा। तो लगता है कि उसका काम सिर्फ बौखलाहट फैलाना है। तो ठीक है, आप कर रहे करते रहो, मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करो आप। मैंने बहुत दफा समझाया, भाई मेरा नाम, मेरा क्लिप, मेरी तस्वीरें क्यों लगा रहे हो? लेकिन जेहलम वाली सरकार को समझ में बात आ नहीं रही थी। उसका नतीजा निकला, मैं जेहलम चला गया उनके बुलाने पर। फिर भी वो मार्केट से शॉर्ट, मैंने कहा किस्सा खत्म हो जाए ना, ताकि ये, तो मैंने समझा किस्सा खत्म हो गया। भाई सारी दुनिया ने देख लिया, एक बंदा आया है, कह कर गया है कि आप पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, बैठेंगे जब जब आपका टाइम होगा हम उसी वक्त बैठेंगे, आप बता दें मैं तैयार हूं। तो उस पर भी नहीं रिस्पांस दिया। फिर जेहलम वाली सरकार ने कहा कि भाई आप जो है वो ऑनलाइन आ जाओ। मैं फौरन तैयार हो गया, मैंने कहा ठीक है शराइत तय कर लेते हैं। तो जेहलम वाली सरकार ने कहा हम मंगोल हैं, हम शर्तें नहीं लगाते, धाड़ थल्ले, 3 बातें कहीं। वो फिर उनका जो रिएक्शन आया था ना, वो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। धाड़ थल्ले, हम मंगोल हैं, शर्तें क्यों लगाते हो? बगैर शर्तों के जब डिबेट होती है तो मुर्गों की लड़ाई होती है। वो बहस, कोई इल्मी बहस कभी बगैर शर्तों के, हम कोई ये थोड़ी शर्तें लगा रहे हैं कि दोनों गुटके खा के बैठेंगे या तवे पे बैठ के मुनाजरा होगा, और तवा कम से कम इतनी डिग्री गर्म होना चाहिए। भाई नॉर्मल शर्तें कि कितनी देर डिबेट होगी, टॉपिक क्या होगा, आप कितनी देर बात करेंगे, फिर मैं कितनी देर बात करूंगा, सालिसी का किरदार कौन करेगा, ये शर्तें हमने तय करनी थी। उन्होंने कहा कि शायद ऐसी शर्तें हैं कि हम तवे पे बैठ के, चूल्हे पे बैठ के बहस होगी, तो शर्तें क्यों लगाते हो? और फिर मंगोल, हालांकि मंगोल तो सारे हनफी थे, तभी जेहलम वाली सरकार के बाप दादे परदादे सारे हनफी निकलेंगे। ये तो हनफियों की वजह से आपको इस्लाम मिला है। अब्बा भी हनफी, दादा भी हनफी। अगर अब्बा बिलफर्ज अहले हदीस हैं तो दादा तो हनफी होंगे, दादा भी अगर अहले हदीस तो परदादा तो पक्के हनफी। आपका तो सारा इस्लाम हनफियों से आपको मिला है भाई। बर्रे सगीर में तो थे ही हनफी, बाकी दुनिया में शाफी हैं, हम्बली हैं, इसी तरह ही हैं। तो वो जो मंगोल भी सारे हनफी हैं, और जो इंडोनेशिया चाइना की तरफ चले गए वो भी हनफी हैं। कहीं कहीं जाके शाफी मिलेंगे आपको, मेजॉरिटी उनमें भी। मंगोल जब मुसलमान सारे हनफी हुए थे वो। तो अच्छा, धाड़ थल्ले का मतलब मुझे पहली दफा मैंने सुना था, धाड़ थल्ले। अभी तक मुझे इसका मतलब नहीं पता धाड़ थल्ले का मतलब क्या है। लेकिन चूंकि वो रिएक्शन हुआ ना गुस्से में, तो मैं अब ये समझ रहा हूं कि जब भी कहीं गुस्सा आए तो धाड़ थल्ले। अब उस दिन के बाद से मुझे भी जब भी गुस्सा आता है ना अपने साथी में, कहूं धाड़ थल्ले। मुझे नहीं पता इसकी क्या मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब है जब बहुत गुस्सा आ रहा है ना, धाड़ थल्ले। ये भी लैंग्वेज सीखने का एक देसी तरीका है। अब पता नहीं है कि, तो कभी जेहलम में मुलाकात हुई तो मैं पूछूंगा भाई धाड़ थल्ले का असल मतलब क्या है। मैं तो उर्दू जानता हूं, पंजाबी तो नहीं आती ना मुझे। तो अब जेहलम वाली सरकार का काम ये था कि मैं जेहलम से आ गया, भाई जो जिल्लत होनी थी आपकी हो गई, खत्म करो, चुप करो, इस टॉपिक को खत्म करो, आपने जो करना है करो। आपने फिर ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज कर दिया, मैंने ऑनलाइन मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया। फिर आप पीछे हट गए, फिर आपने खुद ही कहा दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। मैं खुश था उस पर कि चलो यार ये फड्डा क्या होना चाहिए, खत्म। आपका जो नजरिया आप ठीक है फैलाते रहो, जिसमें अकल होगी वो खुद ही समझ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है भाई, बात खत्म हो गई थी। मैं चुप करके बैठा हुआ था ना इतने सालों से, फिर वही मेरा तस्वीरें, फिर वही मेरे क्लिप। अब मैंने अगर आपका नाम लिया था ना किसी में, तो वो आपने पहले लिया, उसके बदले में मैंने नाम लिया है आपका। वो कह सकता है कि मुफ्ती साहब ने पहल की है, वो आपने पहल की, उसके बाद मैंने जवाब दिया है, फिर आपने पहल की। तस्वीर खुद अपने चैनल पे नहीं तो अपने शागिर्दों को लगाया हुआ है। तो इसलिए फिर मैंने कहा भाई ये 2 तो हो गए, एक जेहलम जाके आ गया, एक ऑनलाइन हो गया, अब एक तीसरा रह गया कि उसी तरह से रिएक्ट करवाओ जेहलम वाली सरकार का। पहले मैं रिएक्ट जो करवाता था ना, सरकार के क्लिप नहीं लगाता था मैं, उससे क्या होता था, सरकार मेरी बात को गलत रुख पे ले जाते थे। अब मैंने क्या किया, पहले सरकार का क्लिप चलेगा, फिर मैं बताऊंगा ये जो हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, ये तर्जुमा ये बनता नहीं है। ये सरकार ने जो हदीस पेश की है, पूरी हदीस ये नहीं, पूरी हदीस
یوں ہے. سرکار جو کہہ رہے ہیں میں فلاں کو مانتا ہوں تو سرکار فلاں کو نہیں مانتے. فلاں کا یہ ارشاد ہے جس کو سرکار نے توڑ موڑ کے پیش کیا ہے, تو سرکار کو چاہیے چپ ہو جائیں. اچھا, سرکار کہ میں جیسا اللہ نے کانفیڈنس دیا نا غلط باتوں پہ, ایسا ہی ان کے مریدوں میں بھی کانفیڈنس ہے. ان کے مرید سمجھتے ہیں کہ جہلم والی سرکار جیسا اس کائنات میں کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا پیدا ہوا ہی نہیں. یہ بہت زیادہ خوش فہمیوں میں ہیں. اور میرے بارے میں پتہ ہے نیچے کیا کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سرکار کے مریدوں نے, مفتی صاحب کو تو بابوں کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی پتا نہیں ہے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تکبر اللہ کی چادر ہے, جو اس میں اللہ سے الجھے گا نا اللہ اس کو رسوا کرے گا. تو جہلم والی سرکار کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنے مریدوں کو بھی بولیں کہ اتنا آگے نکلنے کی کوشش نہ. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں یا ہمیں سب پتہ ہے, لیکن ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا جہلم والی سرکار اور ان کے مریدین ہمیں سمجھتے ہیں. اتنا خالی نہیں ہے. یہ جو میرے جمعے اور اتوار کے ٹاپکس ہیں نا, یہ واعظ و نصیحت کے ٹاپکس ہیں. یہ جو اختلافی مسائل اور جو قرآن و حدیث سے فقہاء نے مسائل استنباط کیے, ان کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تو میرے جو یہ والے ٹاپک ہیں مدرسوں میں ہوتے ہیں, طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں, اور ان ٹاپکس کو ہم اگر یوٹیوب پہ لاتے بھی ہیں تو صرف جواب دے دیتے ہیں, ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اگر ہم ڈیٹیل میں جانا شروع ہوں تو آپ کو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کو بہت بڑے علامہ نکلیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا ہم اتنے خالی نہیں ہیں جتنا آپ ہمیں بولو سمجھتے. اور ابھی میرا ایک کلپ آنے والا ہے ان قریب عدالتی خلا پہ, کیونکہ عدالتی خلا ان کا لیٹسٹ کلپ آیا, اس میں کہا کہ یہ کراچی کے مفتی بول رہے ہیں کہ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیوی کو نہیں دے سکتا. وہ بھائی پھر آگے کہنا نا, اسٹائل ہے, کہہ رہے نا عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے, خلا کا حق ہے جیسے مرد کو ہے. اتنی, میں نے کہا شاید ایک دفعہ غلطی سے ہو گیا ہوگا سرکار سے, غلطی سے انسان کے منہ سے کوئی جملہ نکل آتا ہے, بعد میں کہتا ہے میں نے کچھ زیادہ مبالغہ کر دیا. تو دوسرے کلپ میں دیکھا وہاں بھی نا, عورت کو بھی اسی طرح طلاق کا حق ہے جیسے مرد کو, پھر نا, پھر کہتے ہیں اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں. تو خلا کا مطلب کیا ہوا اگر عورت کو حق نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یار, کیونکہ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے. میرے پاس خواتین, مجھے بتایا مردوں نے کہ ہماری بیوی نے انجینئر صاحب کا کلپ سنا ہے, 5 بچوں کے بعد جا کے عدالت سے خلا لے رہی ہے وہ, اور کہہ رہی میرے پاس بھی حق ہے کیونکہ اس کو وسیم پسند آ گیا ہے. اب جہلم والی سرکار یہ کہتی ہے کہ حرام ہے ایسے خلا لینا, لیکن ہو جائے گا. بھائی جب اس کو بندہ پسند آ گیا نا تو پھر حلال حرام نہیں دیکھا جاتا. عشق جب بھوت سوار ہوتا ہے نا تو پھر اچھے پھسل جاتے ہیں. تو یہ تکلف کی کیا ضرورت ہے کہ گناہ ملے گا لیکن ہو جائے گا؟ بھائی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ جس کی بیوی ہے وہ چھوڑے گا تو ہوگا, جج کی بیوی تھوڑی ہے. عجیب سی بات ہے یار, یہ ہم ججوں کے غلام اور لونڈیاں ہیں کہ جج ہماری بیوی کو بھی جب چاہے طلاق دے دے, ایسا تھوڑی ہے. تو اس پہ میں نے دلائل دی ہیں, ابھی انشاءاللہ وہ میرا کلپ آ جائے گا پورے ریفرنسز کے ساتھ. وہ پہلا کلپ ہوگا جو اس طرح سے میں نے انجینئر کے کلپ, میں نے اس کو چھوڑا ہوا تھا کہ یار چھوڑو, جانے دو یار, کیا خام بلا وجہ ایک نیا ٹاپک یوٹیوب پہ شروع ہو جائے گا. اور عوام کے ذمہ وہ علماء سے مسئلے پوچھے. اگر وہ جہلم والی سرکار سے پوچھ رہی ہے تو اللہ خود ان سے پوچھ لے گا قیامت کے دن کہ بھائی ڈاکٹر سے میڈیکل سائنس کی باتیں پوچھی جاتی ہیں. دیکھو حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ ٹماٹر کس کے پاس سے ملتا ہے؟ ٹماٹر والوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا, گوشت کس کے پاس سے ملے گا؟ گوشت والوں کے پاس سے. پراپرٹی کہاں سے ملے گی؟ اسٹیٹ ایجنٹوں کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ ٹماٹر والے کے پاس آپ گئے, مجھے بکرے کا 3 کلو گوشت دیتے تو فرماتے تھے علم اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس. کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں, اللہ کی محبت ہوتی ہے, ان کے پاس بیٹھ کے کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کی محبت, اللہ آئے گا. اور علم کہاں ملے گا؟ علماء کے پاس ملے گا. سمجھتے ہو؟ جنہوں نے, اور ان میں ہر ایک پراپر وے میں چل کے نالج حاصل کی ہو تو ہوگا. ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ میڈیکل سائنس کا ماہر, چند کتاب میں پڑھ کے نہیں ہوتا, پراپر وے میں علم حاصل کیا ہو. حکیم کسے کہتے ہیں؟ پراپر وے میں حکمت کا علم حاصل کیا ہو. ہومیوپیتھک ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ پراپر وے میں باقاعدہ اس نے کورس کیا ہو. سلیبس ہے, نصاب ہے, اس میں عربی گرامر ہے, اس میں فقہ ہے, اس میں حدیث ہے, اجماع امت ہے, فقہا کے اختلافات ہیں, ان اختلافات میں ہر ایک کے پاس کیا کیا دلیل ہے, اس کا مذاکرہ ہے, اس کا بحث مباحثہ ہے, اس کے بعد انسان انالائز کرتا ہے, پھر ہر مسئلے کو اس کی ویلیو دیتا ہے عمل کے لیے کوئی اختیار کرتا ہے, اور باقی جس کی جو ویلیو ہے وہ اس کو دیتا ہے. تو یہ پورا ایسے تھوڑی اٹھ کے یار کوئی بھی اٹھ جائے اور جناب وہ جا کے فتویٰ دینا شروع کر دے. تو میں سوچتا تھا ہمیں کیا بولنے کی ضرورت ہے بھائی, ہمارے اور بھی کام اتنے. تو
ان کے پاس تو ٹائم بہت ہے نا, ایک ہفتہ یہی ایک ہی ٹاپک پہ تیاری ہوتی رہتی. میرے تو صبح جامعۃ الرحیم میں پڑھاتا ہوں میں, پھر اس کے علاوہ میرے بیانات جو اصلاحی بیان ہیں, لوگوں کو زنا سے روکنا, گھروں میں جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ہر طرح کے مسائل نا, 20 قسم کے لوگ صبح شام مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میرے پاس ٹائم کہاں تھا. لیکن بہت زیادہ ہو گیا. میں نے کہا یار ابھی خلا میں بھی یہ مسئلہ کر دیا, اتنا بڑا مسئلہ, زنا کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھول رہے ہو, اور ایسا اجماعی مسئلہ جس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے, اس میں آپ لوگوں کو اتنا مس گائیڈ کر رہے ہو, اور عملی طور پر اس کی خرابیاں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ دکھ حوالے تو دینا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ مفتی تھوڑی ہے, مفتی صاحب چھوڑو اس کو, کون مفتی کون عالم, ریفرنسز تو دے رہا ہے نا, یہ لوگوں کی دلیل ہوتی ہے. میں کہتا ہوں وہ ریفرنسز عربی میں ہے, اس کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ترجمہ تو لکھا ہوا ہے نا, پھر وہ نیٹ سے ہٹوا دو ترجمہ. ہم وزیر اعظم نہیں بنا سکے 1 مہینے تک, جو ہمارے لیے ترجمے سے زیادہ ضروری ہے, تو ہم وہاں سے کہاں سے ہٹوا دیں؟ آج ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یوٹیوب پہ نا ایک 2 نمبر ڈاکٹر ہے, 2 نمبر, کتنا لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے وہ. انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, کتنا غلط گائیڈ کر رہا ہے. میں نہیں بتاؤں گا کیا, کیونکہ جن لوگوں کا کام ہے وہ کر نہیں رہے, تو ہم تھوڑی کر سکتے ہیں کام. تو میں نے کہا بھائی آپ کیس کریں. کہہ رہے ہیں کون کیس کرے, گورنمنٹ خود انوالو ہے اس میں, بھتا جا رہا ہے ان کے پاس, پیسہ جا رہا ہے ان کے پاس, تو خود وہ جو ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. جو گورنمنٹ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ خود سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو سعودی عرب میں ہوتا نا تو فوراً کیس ہو جاتا, بھائی آپ پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا, آپ کو کیسے کس نے فتویٰ دینے کی اجازت دی ہے, تو آپ بیٹھ جاؤ آرام سے. تو سعودی عرب میں یا کسی غیر مسلم کنٹری میں جب مسقط گیا نا, تو میرے مسقط والوں نے بیان رکھوائے وہاں پہ. تو وہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے, جو بھی جائے بیان کرنا شروع کر دے. تو وہاں کی گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ بیان کریں. گورنمنٹ نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ عالم ہے, تو پراپر وے میں علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. تو ہمارے جامعۃ الرشید سے جہاں اداروں سے میں نے پڑھا, سارے سندیں اٹھا کے ہم نے بھیجی ہیں. انہوں نے اس کی تصدیق کی, اس کے بعد مجھے پرمیشن ملی ہے وہاں بیان کرنے کی. پھر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی سرٹیفائڈ عالم ہوتے ہیں وہ سارے صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. لیکن 2 نمبروں کی وجہ سے یہ تو نہیں کہ اب دین کا علم آپ علماء کے علاوہ عام لوگوں سے حاصل کر لو. 2 نمبر ڈاکٹروں کی وجہ سے آپ یہ کہو کہ اب ہم علاج میکینک سے کروائیں گے. بھائی 2 نمبر ڈاکٹر اگر ہوتے ہیں تو 1 نمبر کے پاس جاؤ آپ, لیکن علاج تو ڈاکٹروں ہی سے ہوگا نا. تو یہ بات لوگوں کو اصول سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کہہ رہے نہیں حوالے کا کیا ہوگا, وہ جو حوالے دے رہا ہے. میں کہہ رہا تھا بھائی جہلم گیا تھا تو میرے سامنے دے دیتا نا حوالے. کہہ رہے نہیں کوئی حکمت ہوگی نہیں آیا. تو میں نے کہا بلایا, کہہ رہے غلطی ہو گئی, بلایا آپ کو نہیں آیا, حوالے تو ہے نا. میں نے ساتھیوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا انجینئر صاحب چپ بھی نہیں ہو رہے ہیں, ہمارا نام بھی ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں, اور ان کے فینس جو ہیں ہماری تصویریں لگا بھی رہے ہیں, اور پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن میسج بہت برا جا رہا ہے. میری بدنامی نہیں ہے, بدنامی علماء کی ہو رہی ہے. اور جو عوام اس میں, ان صاحب نے کہا نا میری بیوی خلا لے رہی ہے, تو اس کا یہ جذبات ہے, گویا مجھے برا کہہ رہا ہو کہ اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن, آپ لوگ کیوں ریکارڈ نہیں کرواتے, کیوں اس کا جواب نہیں دیتے. پھر میں نے کہا یار خلا پہ تو کرو. تو میں نے ابھی خلا پہ ریکارڈ کروا دیا ہے, ریکارڈنگ ہو چکی ہے, 1-2 دن میں انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. آپ لوگ اس میں دلائل سے پہلی دفعہ میں نے اس طرح سے ریئیکشن کروایا. اس میں انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون بابوں کا علم جانتا ہے اور کون قرآن و سنت کا علم جانتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا انجینئر صاحب سے میں الجھوں, تو لیکن انجینئر صاحب نہیں چپ ہو کے دے رہے ہیں, وہ اپنی حدود سے تجاوز. اور میں یہ نہیں کہہ رہا انجینئر سارے کام ہی غلط کیے ہیں, کچھ کام صحیح بھی کیے ہیں بھائی. بدعتیوں کے خلاف بہت اچھا کام کیا انجینئر صاحب نے, تو وہ کرتے رہتے, بہت ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں شاباش, قدم بڑھاؤ, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو اور ہی زیادہ جا کے جو ہے نا اپنی ایکسٹریم لیول پہ آپ چلے گئے, اور 1 مین شو بننے کی کوشش کر رہے ہو. آپ کے ساری سب کچھ آپ ہی کو پتا ہے, باقی سارے کیا کھا رہے ہیں, گھاس کھا رہے ہیں, باقی سب پتہ ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. قیصر راجہ صاحب نے کیا انجینئر کے خلاف, تو وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دی, ان کو مولوی پٹیاں پڑھا رہے ہیں. تو مولویوں سے آپ کو اتنی نفرت ہے یار. جو آدمی مولوی نہیں ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ بھائی انجینئر نے یہاں خیانت کی ہے, تو بجائے دلائل سے اس کا جواب دینے کے, وہ بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے, ہمیں برا بلا کہا جا رہا ہے. یہ جامعۃ الرشید آئے اور ان کے ان مولویوں سے, اللہ کی قسم ہم نے تو انجینئر وہ قیصر راجہ کو کچھ نہیں کہا کہ آپ انجینئر کے خلاف کام کرو اور آپ جو ہے یہ کرو. ہمیں بھائی جو کر رہا ہے کرے, نہیں کرنا ہے نہیں کرو, ہمارا تو اپنے مسائل اتنے ہیں وہ نہیں ختم ہو رہے. یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں انجینئر سے ایک گزارش کرتا ہوں بس, کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے, مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے, میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, بہت ادب سے, بہت تمیز سے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی پھڈا نہیں, ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں, آپ کے چرنوں میں, آپ کے پاؤں میں,
آپ سے سوال پوچھوں گا, آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن, اس کا جو ترجمہ کیا تھا, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا, تو یہ آپ کو خواب آیا تھا, یہ کسی بزرگ نے کوئی الہام ہوا تھا, فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے, تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے, تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو. تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی, یعنی بہت تمیز سے نا, پھینکنا کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا, بے ہوش نہ ہو جائے نا, میرا نام بدل دینا, بھاگ جائے گا. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے, کلپ بازی کرو. تو کلپ بازی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی بحث چلتی ہے نہ ختم ہونے والی, اس کے بہت سارے, ابھی دیکھو نا کلپ بازی ہوئی ہے نا عدالتی خلا پہ, میں نے اتنا مدلل ریکارڈ کروایا, مان لیا اس نے, ایسا پی گیا, ایسا گھما دیا, اس کے اسٹوڈنٹ بھی کہنے ہاں اس نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. تو اس میں خیانت آسان ہوتی ہے, جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا تو پھر بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ عبداللہ بن عباس والی حدیث جو ہے, جابر بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مقدم کیا تھا, ظہر کو مؤخر کیا تھا, عصر کو مقدم. فوراً انجینئر نے کیا کہہ دیا, کوئی حنفی نے یہ بول دیا ہے. تو میں جب سامنے بیٹھا ہوتا میں کہتا ہے کائنڈلی ایکسکیوز می سر پلیز, ہم اسکول میں تھے نا, ایکسکیوز می ایسے اپنی مس کو جب ہم نے کو پوچھنا ہوتا تھا نا, میس ایسے ہم وہ دیکھا 50-50 میس, میں کہتا سر پلیز. پھر میں کہتا سر یہ حنفی کا الزام غلط ہے اس کے اوپر, یہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے یہ, اور نسائی میں تو خود عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ, لیکن چلو اس میں اضطراب ہے, اس میں بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے. تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں, لیکن اپنے یعنی بالنگ بھی خود ہی, بیٹنگ بھی خود ہی, اور امپائر بھی خود ہی. ایسے میچ میں جیتنا, وہ شعر یاد کر لو بس, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہے تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا, یہ کوئی شرمانا کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے. ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہو, وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑ آؤ, ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو, پھر ہم دیکھیں گے ان دلوں میں تیل کتنا ہے, کتنا علمی کتابی ہے. دیکھیں اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 وقتوں پر ہے. ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ہی کہلاتی ہیں وہ, کیونکہ کوئی ٹینشن تو ہوئی نہیں نا پھر اس میں. تو 5 نمازوں کا مطلب 5. اور حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتی. حج جو ہے وہ خلاف قیاس ہے. حج کے بہت سارے کام عقل سے اور عام روٹین سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں. ہمیں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے, ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے, اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں. بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, حالانکہ عام حالات میں تو ناخن کاٹنے کا حکم ہے. تو حج میں کچھ روٹین سے ہٹ کے کام کرائے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے. کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں آپ نے. لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سفر میں ہو سکتا ہے ان کے سامنے نبی نے پڑھی ہو, نبی نے یعنی جب پڑھی تھی تو اس وقت وہ سفر میں نہ ہو. تو یہ بات بھی غلط ہے. عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک طرف ابن مسعود کہہ رہے ہیں کبھی بھی اکٹھی نہیں پڑھی, ایک طرف کہہ رہے ہیں پڑھی ہیں. اس کا مطلب جو پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے, اور نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں پڑھا, اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا. اس طرح سے پڑھنا ثابت ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو. اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ, لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے, اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے. اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے, نماز کا ٹائم جا رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو ڈانٹا, عبداللہ بن عباس نے, اور عبداللہ بن عباس نے ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہیں انہوں نے. سمجھ رہے ہیں؟ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید. اچھا احناف بھی اس کے قائل ہیں,
عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی نے اسی طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، کوئی بھی عذر نہیں تھا لیکن نبی نے 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھی ہیں، تو میں نے بھی اس طرح پڑھی ہیں۔ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید، ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید اس طرح سے پڑھی ہوں کہ ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو مقدم، یعنی دونوں نمازیں پڑھی اپنے ٹائم پر ہیں، لیکن چونکہ درس چل رہا تھا، ضرورت تھی، کبھی کبھار ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں۔ تو جابر ابن زید کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب اس سے احناف کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ کبھی اگر کوئی عذر ہو تو اول وقت میں پڑھنے کے بجائے آپ ظہر کو آخر وقت میں لے جاؤ اور عصر کو اول وقت میں لے جاؤ، تو یہ احناف کا بھی یہی موقف ہے، اس طرح سے آپ جمع کر سکتے ہیں۔ انجینئر نے اتنی بڑی خیانت کی ہے، اس نے کہا کہ وہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ تعویل کر دی کہ ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو مقدم کیا، اور بھائی وہ جابر بن زید وہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے، راوی ہے، وہ بتا رہا ہے۔ تو میں انجینئر کے اندھے مقلدوں سے پوچھتا ہوں، عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو ان کے شاگرد بتا رہے ہیں، اور ایک مطلب وہ ہے جو جہلم میں 15ویں صدی کا بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے، تو تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں، تم ایسے اندھے ہو گئے ہو کہ ان کا شاگرد جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا، ان سے ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے روایت کر رہا ہے یا ان کا شاگرد ہے، لیکن وہ اس پہ حنفی شافی کی کوئی چھاپ نہیں لگی ہوئی، وہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے۔ اس کو یہ کہہ کے اس نے ٹال دیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر لی، اور یہ سارے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے۔ عبداللہ بن عباس کا شاگرد جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب اندھی تقلید ہے، اور انجینئر جو مطلب اپنی طرف سے تھوپ رہا ہے کہ ظہر کو قضا کر کے انہوں نے عصر میں پڑھی ہے۔ اگر اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا جائے نا، بغیر عذر بغیر وجہ کے ظہر کو عصر کے وقت پہ پڑھا ہے، تو پھر یہ عصر کی نماز کی جو حفاظت کا قرآن نے حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور وہ جو حدیث جبریل میں آتا ہے ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک، عصر کا وقت یہاں، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بغیر کسی وجہ کے بھی یہ جائز ہے، تو نمازوں کی حفاظت کے بارے میں جو قرآن کی اتنی آیتیں ہیں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس اتنی بڑی غلطی کریں گے؟ اور یہی تعویل بڑے بڑے علماء نے کی ہے۔ اہل حدیث علامہ شوکانی اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے یہی مطلب بیان کیا کہ ظہر کو مقدم کیا تھا اور عصر کو، ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، نمازیں اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہیں۔ لیکن اس کو احناف سے، علماء دیوبند سے، بر صغیر کے مولویوں سے اتنی چڑ ہے، بس کچھ بھی اٹھا کے انڈ سنڈ مارتا رہے گا۔ اب حدیث کے راوی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس طرح کیا ہوگا، تو پی گیا، جابر بن زید کو پی گیا اور بولا کہ کسی حنفی نے یہ تعویل کی ہے بڑی، یعنی حنفی بھی نہیں، اب کہنا تو اس کو یہ دل چاہ رہا تھا کہ انڈا موڑ کے کسی مولوی نے یہ تعویل کی ہے، تو لیکن سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے یار بات جب بھی کرتا ہے ریفرنس سے کرتا ہے، بات جب بھی کرتا ہے، ابے ریفرنس اتنا بڑے دھاندلیاں ترجمے میں مار رہا ہے، تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ جابر بن زید یہ بتا رہے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا، عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ قضا نہیں کی ہے انہوں نے نماز۔ تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیا کریں۔ وعلیکم سب 2 سوال ہے، ایک تو یہ کہ صف میں نماز پڑھنے اس طرح اگر آگے والی صف نہیں بھری ہوئی ہو، دائیں یا بائیں جگہ رہ گئی ہو، 1 یا 2 بندوں کی صحیح، خاص طور پہ ان مساجد میں جہاں پہ صفیں بہت لمبی ہوتی ہیں جی، اور اس میں نئی صف میں کھڑے ہو جانے سے کیا نماز بالکل نہیں ہوتی ہے، یا یہ کہ نماز ہو جاتی ہے؟ مسجد میں جہاں بھی کھڑے ہو کر اقتدا کرو گے نماز ہو جائے گی، لیکن صف میں خلا کا گناہ ملے گا۔ امام یہاں کھڑا ہوا ہے، آپ ادھر کونے میں بھی اقتدا کر لو گے نا، نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ ہوگا آپ کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں جو نمازیں قضا کی ہے جی، اس بارے میں کیا وعید ہے، اور آئندہ جو ان نمازوں کو کس طرح ادا کرے؟ دیکھو زندگی میں ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں، موت کے بعد تھوڑی قضا ہوتی ہیں۔ جو بھی زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں، ایک نماز کا قضا کرنا اکبر الکبائر ہے، کبیرہ نہیں ہے، اکبر الکبائر، کبائر میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے نماز کا قضا کرنا، تو نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو اس پہ تو نماز پہلے لازم ہی نہیں تھی نا، لہذا وہ اس دن سے شروع کرے گا۔ مسلمان جو تھا اس پہ تو جب سے بالغ ہوا ہے نمازیں اس کے ذمہ لازم ہے، تو وہ لوٹانا اس پر لازم ہے۔ لوگ کہتے ہیں قضاء عمری کی دلیل کیا ہے، ان سے پوچھا جائے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضی، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔
تو اس میں توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھ لے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی السلام. صاحب میرا ای کامرس کا بزنس ہے, تو پاکستان سے پروڈکٹ باہر بھیجتے ہیں, US UK کینیڈا نا. تو اب پاکستان میں پیمنٹ اویلیبل نہیں ہے, پیمنٹ پلیٹ فارم لائک پے پال, اسٹرائپ اویلیبل نہیں ہے. تو باہر ہمارا فرینڈ وغیرہ ہے جس کے ڈیٹیل کے اوپر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, جس کی ڈیٹیل پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, تو اس سے بنانے سے پہلے پرسنٹیج ڈسکس کی کہ 15% ہم آپ کو پے کریں گے جو بھی ارننگ ہوگی اس کے اندر. تو اب جو بھی ارننگ آتی ہے تو اس کو 15% پے کرتے ہیں, تو یہ سود میں کے زمرے میں تو نہیں ہے؟ یعنی اس کا اکاؤنٹ آپ استعمال کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں جی, اور وہ اپنا اکاؤنٹ استعمال کرنے پر آپ سے جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس کا 15% لیتا ہے پر ٹرانزیکشن. یہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور آپ اس کو قرض دینے کا ہی سود تو نہیں ہے یہ, سود نہیں ہے کیونکہ سود تو کہتے ہیں قرض دے کے نفع حاصل کرنا. ٹھیک. تو آپ نے تو اس کو اس کے اکاؤنٹ میں گویا اگر اس کو ہم قرض بھی سمجھتے ہیں نا, قرض دے کے الٹا اسی کو 15% دے رہے ہو آپ, تو یہ سود میں نہیں آتا. باقی یہ کہ یہ شرعن جائز ہے یا نہیں ہے, تو دیکھیں اکاؤنٹ استعمال کرنے کا متعین پیمنٹ ہونی چاہیے. یہ جو پرسنٹیج کے حساب سے کر دیا نا, پرسنٹیج کے حساب سے جب پروفٹ ہوتا ہے جب ایک کی محنت ہو اور ایک کی انویسٹمنٹ ہو, تو یہ تو مزاربت بھی نہیں ہے اور مشارکت بھی نہیں ہے, یعنی دونوں کی پیمنٹ بھی نہیں ہے کہ اس میں ہم شرکت کوئی کاروبار ہو رہا ہو پیمنٹ ملا کے, نہ مزاربت ہے. تو محض اکاؤنٹ استعمال کرنے کا ایک متعین کرایہ آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو اس کو اس طرح سے کہہ کریں کہ بھائی میں آپ کا اکاؤنٹ استعمال کروں گا, اس کا اسپیسیفک میں اتنا رینٹ دیا کروں گا آپ کو. اور سب دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ ریاست کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک تعمیری رویہ ہونا چاہیے, مطلب بغاوت کا یا جھگڑے کا, فساد کا نہیں ہونا چاہیے. جی البتہ احتجاج کرنے کا حق ہے. تو کل یا پرسوں کی بات ہے, یہ فلسطین کے سلسلے میں اسلام آباد میں ریلی وغیرہ ہو رہی تھی, سینیٹر مشتاق احمد خان وغیرہ ان کی ٹیم تھی پوری. تو جس طرح سے ان کو پولیس کی گاڑیوں میں بھرا گیا ہے, ڈالا گیا ہے گردنوں سے پکڑ کے, اور اسی طرح سے ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے ایک کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کو اغوا کر لیا گیا ہے. تو اس طرح کے واقعات پہ آپ کے پاس اگر جائز راستہ بھی نہ ہو احتجاج کرنے کا یا ریکارڈ کروانے کا, تو پھر اس صورت میں آدمی کیا کرے؟ خاص طور پہ جامعۃ الرشید کا کیا موقف ہے, جبکہ ان کی طرف سے خاص کے تاکید آتی ہے کہ آپ حمایت کریں اداروں کی. اس طرح کے واقعات پہ جامعہ کا رد عمل کہاں پر آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے؟ دیکھو اس صورت میں سب سے پہلی بات یہ کہ جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو کسی ایک کو فیور نہ کرو. جب تک دونوں طرف کی بات نہ سن لو, کسی کو اٹھایا, گرفتار کیا, ریلی پر پولیس نے مقابلہ کیا, کیا کیا, آپ جا کے پہلے پولیس سے بھی ملو, یعنی جس نے پولیس کو آرڈر کیا ہے نا اس سے پوچھو آپ نے کیوں کہا ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی ویلڈ بات ہو کہ آپ کہو کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے, میں فیور نہیں کر رہا. لیکن جب تک دونوں طرف کی بات سامنے نہ آ جائے نا, اس وقت دیکھو میں اکثر ایسی چیزوں پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں. ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے, جو سوشل میڈیا پہ متحرک لوگ ہیں, جب بھی کوئی واقعہ ہو فوراً بیان داغ دیا. میں نہیں بیان داغتا, اس لیے کہ ایک طرف کی خبر آ رہی ہوتی ہے, دوسری طرف کی نہیں آتی, یا آتی ہے تو آتھینٹک نہیں ہوتی. تو ہم نے زندگی میں بہت تجربے کیے ہیں. ہم بعض دفعہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کانفیڈنٹلی کسی کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں, جب آپ ڈیپ میں جاؤ گے نا تو وہ غلط نکلے گا. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لو قادیانیوں کے فیور میں جو سپریم کورٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی جا رہی تھی. بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بیان دو. میں بیان دے دیتا, مجھے پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا میرے خلاف کو, یہ نہیں کہ میں بزدلی کا شکار ہو گیا. میں نے کہا یار پہلے جب تک میں لا پڑھوں گا نہیں, لکھا ہوا کیا ہے, پروپیگنڈے کا فوراً شکار نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو پڑھو اس لا کو, دیکھو ہے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, ایسا الفاظ کیا ہیں اس کے. پھر تمیز سے ایک کام کی کوشش کرو, سپریم کورٹ کے جج سے ملنے کی کوشش کرو, یا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو, یا اعلیٰ اہلکاروں تک بات پہنچاؤ. ہو سکتا ہے ہمارے احتجاج کے بغیر اور ایک تمیز سے ایک کام ہو جائے. تو ہوا یہ تھا, جب سپریم کورٹ کے جج کا یہ فیصلہ آیا تو آپ کو پتا ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ علماء کی میٹنگ ہوئی ہے نا کچھ دن پہلے, بہت سارے علماء گئے تھے اس میں, تو ہمیں بھی دعوت تھی, ہم بھی گئے. تو وہاں علماء نے یہ مسئلہ جنرل عاصم منیر کے سامنے اٹھایا. بریلوی علماء بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, سب نے شیعہ بھی تھے. یہ مسئلہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ نے, جنرل عاصم منیر نے بلایا اس لیے تھا کہ کوئی کسی کو اعتراض ہے, کوئی اشکال ہے تو کرے. تو یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھائی یہ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی ہے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آپ وہ قانون پڑھیں, اس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ہے. پھر بھی پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہم اس اعتراض کو دور کریں گے. وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب اس قانون کو پڑھا گیا تو ہوا یہ تھا
کہ اصل جو قانون تھا نا وہ یہ تھا کہ قادیانی اپنے بچوں کو تعلیم، یعنی تعلیم کا لفظ تھا جو اپنے بچوں کے لیے تھا، لیکن اس قانون میں یہ سقم تھا کہ اس سے قادیانی غلط فائدہ اٹھا سکتے تھے. نہیں، جج کی نیت تبلیغ کی نہیں تھی کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی جائے، لیکن ورڈنگ ایسی تھی کہ اس کے دو مطلب نکلتے تھے، اور کل فیوچر میں قادیانی اس تعلیم کے لفظ کو جو اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں نا اس کو بنیاد بنا کر وہ تبلیغ بھی کر سکتے تھے. لہذا یہ بات پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئی اور دیگر علماء کے پاس گئی، تو پھر علماء نے یہ احتجاج کیا، کہا کہ بھائی یہ جو لفظ ہے نا، اگرچہ جج کی نیت یہ نہیں تھی کہ تبلیغ کی اجازت دی جا رہی ہے، جج کی نیت ٹھیک تھی، لیکن اس الفاظ میں یہ سقم ہے. تو بڑے آرام سے کام ہوا، ہمیں پتا چلا کہ جج بھی قادیانیوں کے 100% خلاف ہے. جتنے ہم خلاف ہیں نا، ہم سے زیادہ وہ سپریم کورٹ کے جج خلاف تھا. اس نے فوراً چینج کر دیا اس کو. ابھی حضرت مفتی تقی صاحب سے نہیں بات چیت ہوئی ان کی، تو ایک کام آرام سے ہو سکتا ہے. کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، ہم کیوں فوراً حکمرانوں کے خلاف، فوج کے خلاف، جج کے خلاف کیوں ایک تماشا کھڑا کر دیں؟ جتنا اختلاف، فوج کے خلاف بھی اختلاف رکھو، جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو. ہر چیز میں نہیں ہم نے اگینسٹ جانا ہے. بہت سارے کام بڑے LGBT کا جو مسئلہ ہے، یہ بل پاس ہو گیا تھا نا، تو کیا ہوا، علماء اور یوتھ کلب والے بھی اور دوسرے لوگوں وکلاء سے ملے، اسمبلی میں بات ہوئی، بڑے آرام سے کیا ہو گیا، یہ چینج ہو گیا. بہت تمیز سے کیا ہو گیا، چینج ہو گیا. اسی طرح دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے، وہ تمیز سے کام نہیں ہوا تو وہ رہ گیا. جو ناموس صحابہ کا لا تھا نا، وہ ایسے نہیں ہوا، آرام سے بیٹھ کے نہیں ہوا، وہ جوش و خروش سے ہوا ہے، لہذا وہ رہ گیا. تو اس لیے ایک دم نہیں جذبات میں آ جانا چاہیے. تو ہمیں جس چیز کا نہ پتا ہو، خاموشی ٹھیک ہے. کسی کو نہ مخالفت کرو نہ فیور کرو. پھر گورنمنٹ بہت سے لوگوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے، ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے بے گناہوں کو بھی اٹھاتی ہے، لیکن بہت سے ایسوں کو اٹھاتی ہے ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو وہ بے گناہ ہوتے نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے. 100% اگر یقینوں کے ظلم ہے پھر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے، لیکن 100% ہوتا نہیں ہے. دوسرا، بعض دفعہ گورنمنٹ کے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کئی محاذوں پہ لڑ نہیں سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بس روک کے کتنے پنجاب کے لوگوں کو مار دیا، KPK میں دھماکے، بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ الجھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم ایک نئی پھٹیک نہیں پال سکتے. ہم نیا مسئلہ ایشو کھڑا ہوگا نا تو ملک کی سالمیت خطرے میں لگ جائے گی. میں گورنمنٹ کو فیور نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے گورنمنٹ غلط کر رہی ہو، مسئلہ یہ نہ انہوں نے بنا لیا ہو، لیکن یہ پاسبل تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو. تو اس لیے بہت ڈیپ میں جا کے جب تک چاروں طرف سے دلائل کے اچھے تجزیے نہ ہو، اس تک خاموشی کیا ہے، بہتر ہے. من سمتا نجا، حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا نجات پا جائے گا. جو بولے گا تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا دلیل تھی تمہارے پاس. تو سپریم کورٹ کا مسئلہ تھا. اچھا، وہ جو عمران خان کے دور میں ڈیم کے لیے چندہ جمع ہوا ہے، کتنا لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی مفتی صاحب اعلان کریں، پانی پلانے کی اتنی فضیلت ہے، آپ بھی کہیں کہ لوگ چندہ دیں. میں نے کہا نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں عمران خان پہ اعتماد تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا میں چندے کا اعلان کروں، کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے چندے کے ڈیم کے لیے ہو جائیں، کل عمران خان کی حکومت گئی. صحیح ہے نا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے پاس کیا ایسا پیکیج ہے، کیا فریم ورک ہے، وہ ہمیں بتائے نا، ہمیں اعتماد ملے، وہ علماء کو جمع کرے، وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ بھائی یہ چندہ آئے گا تو پاکستان میں جیسے پہلے چندے ضائع ہوئے ہیں، میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں. اس کے لیے ہوائی بات نہیں، میں نے یہ ورک کیا ہوا ہے، اس پہ یہ پیپر ورک ہے، اور یہ اپلائی جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ اس طریقے سے ہوگا پورا پراپر. جب اعتماد ہوگا ہمیں، پھر ہم اعلان کریں گے بھائی چندہ دو. تو وہی ہوا. دیکھو اگر میں اعلان کر دیتا تو میرا پروگرام بڑھ جانا تھا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ کے منہ پہ جو ہے نا کروڑوں کروڑ روپے دیے، ڈیم کا ایک کیل بھی ٹھکتی بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. اب اس میں عمران خان کا قصور تھا یا آرمی چیف کا قصور؟